میرے پاس اگلے دن ایک کل کا واقعہ، ایک دوست آیا، اس نے مجھے تنگ کر دیا، میں حضرت آپ کی بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی میں پیر نہیں ہوں یار، اور اگر میں ہوتا بھی پھر بھی بیعت نہ کرتا۔ اس نے مجھے جب بہت زیادہ کہتے ہیں اچھا جی آپ ایسا کریں کہ آپ کسی کا نام بتا دیں میں اس کی بیعت کروں۔ میں نے کہا بیوی کی بیعت کروں۔ کہتے کیوں؟ میں کہ اس میں کیوں کی کیا بات ہے؟ میں نے بتا دیا میرے حکم میں چلنا ہے، بیوی کی بیعت کروں، تمہارا گھر آباد ہو جائے گا نا اگر راضی ہو جاؤ گے، ایک دوسرے کی فرما برداری کرو گے، آگے اولاد بھی فرما برداری کریں گے، تمہارا تو گھر بن جائے گا بدبخت۔ بیعت میں ہاتھ ہی پکڑو گے نا، ویسے تو پاؤں پکڑتے ہو گے، تو بیعت ہونے میں کیا تکلیف ہے؟ وہ بیچارہ بڑا پریشان ہو، کہتے اچھا جی پھر میں جا کے کہتا ہوں بیوی سے۔ میرا اپنا ایک عجیب لطیفہ ہے، بہرحال میں سنانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن منہ میں بات آ گئی ہے تو رکتی بھی نہیں ہے۔ ایک لڑکی نے مجھے پیرس، کافی دن کی بات ہے، پیرس سے ٹیلی فون کیا کہ جی میں نے سنا ہے کہ آپ کی بیوی بیمار ہیں اور آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ مذاق ہے تو پھر تو اچھا نہیں لگتا کہ آپ درس میں مذاق کریں۔ میں نے کہا پھر تم یہ تو بتاؤ تم کون؟ نے کہا میں ڈاکٹر ہوں اور میں سائیکاٹرسٹ بھی ہوں اور سائیکالوجسٹ بھی ہوں، میں نے اس میں ایم ڈی کیا ہے اور میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے سیکس میں، تو اگر یہ حقیقت ہے تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ کریں گے؟ اب میں حیران پریشان کہ میں اس بیچاری کو کیا جواب دوں۔ میں نے کہا اچھا دیکھو بات سنو، تمہاری عمر کتنی ہے؟ اب مولوی آدمی ہے میں چکر دوں اس کو۔ میں نے کہا تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا جی میری عمر اس وقت ہے 35 سال۔ میں نے کہا کمال کی بات کر رہی ہو، میں 70 کا ہو گیا، تم 35 کی ہو، میرے ساتھ شادی کرو گی؟ اور میں تمہارے حقوق بھی ادا نہیں کر سکوں۔ اس نے کہا اس بات کو آپ چھوڑ دیں، اسی کی تو میں ڈاکٹر ہوں۔ آج کل انہوں نے کہا مکی صاحب دنیا میں ایسے انجیکشن موجود ہیں، ایک انجیکشن کی قیمت 6000 ریال ہے سعودی کی، لیکن اگر ہم آپ کو 6 انجیکشن لگا دیں تو آپ 16 سال کے لڑکے بن جائیں گے، بس آپ ہاں کریں اور اس کے بعد پیرس آ جائیں۔ میں نے کہا اچھا استخارہ کرو۔ میں بھی اب ایک اور یا نعوذ باللہ میں نے بہانہ بنایا، میں نے کہا استخارہ کرو، میں بھی کرتا ہوں۔ پھر آیا ہاں جی کیا ہوا؟ میں نے کہا میرے استخارے میں ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا جان چھوڑے کیا کروں؟ تو اب یعنی دنیا یہاں پہنچ گئی ہے۔ اس نے کہا کہ صرف 6 انجیکشن لگانے سے آدمی اصلی حالت میں آ جاتا ہے۔ اللہ عالم، بہرحال اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہتے ہیں کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ میری تو اپنی نہیں ہوتی، تمہاری کیا کروں گا؟ اللہ کے بندے کئی سال ہو گئے میری دوسری شادی نہیں ہوتی، تو تمہاری مدد کیسے کروں؟ لوگوں کو وظیفے بتاتا ہوں ان کی ہو جاتی ہے، میں جو کہ خود پڑھتا نہیں۔ ایسا کرو کہ سورۃ الرحمن روزانہ اول آخر درود شریف 11 دفعہ اور 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ مجھے باعث خیر اور باعث رحمت، باعث مودت دین والا رشتہ نصیب۔ میرے دوست کا نکاح ہے، کسی بھی مولوی سے پڑھوا لیں، میں تو نکاح خواہ ہوں نہیں، میرا اپنا ہوتا میں نہ پڑھ لیتا۔ ایک ہمارے اپنے علاقے کا تھا، پتہ نہیں بدبخت مر گیا ہے زندہ ہے، اچھا خاصا مولوی تھا، ایک لڑکی کا نکاح پڑھانے کے لیے لے گئے، لڑکی اچھی تھی، اپنا پڑھ کے آتا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا جی نیت خراب ہو گئی تھی۔ میں نے کہا تمہیں زندہ چھوڑ دیا ہو تو بلوچ ہیں ان کو پتہ نہیں لگا، جب تم لینے جاؤ گے نا چھوکری انشاءاللہ تمہیں سارے اگلے پچھلے حق دینے پڑیں گے۔ ابھی تو چپ کر کے نکاح پڑھ کے آ گئے ہو نا، ہم کو تو پتہ نہیں نکاح کس کا پڑھا ہے تم نے۔ میں نے کہا تم اب جاؤ بستی میں ان کو خبر کرتا ہوں۔ کہتے جی میری توبہ ہے، میں توبہ ٹھیک۔ کہتے جی کہ میری بیوی آئی ہوئی ہے، ہم میاں بیوی ساتھ ہیں اور عمرے پہ آئے، میں نے سنا ہے مسئلہ
کہ اگر میاں بیوی عمرے کے بعد آپس میں ہم بستری کریں تو 50 لاکھ صدقے کا ثواب ملتا ہے، تو ٹھیک ہے ثواب کماؤ۔ بیوی مانتی نہیں ہوگی نا، اس نے حدیث گھڑ لی۔ یہ حدیث ہم نے آپ سے سنا ہے، نماز پہ تو ملے 1 لاکھ، میاں بیوی ملنے پہ ملے 50 لاکھ۔ اللہ نے عقل بھی دیا ہے یا بھوسا بھرا ہوا ہے؟ ویسے بیوی نہیں مانتی تو اس کو کوئی ہدیہ شدیہ لے کے دے دو، مان جائے گی۔ حدیثیں تو جھوٹی نہ بناؤ۔ عمرے کے ارکان کرتے ہوئے کھانا کھا سکتا ہے، یعنی کیا مطلب 2 روٹیاں طواف میں اور 4 صفا مروہ میں؟ نہیں، دوران عمرہ کیا کھانا کھا سکتا ہے کہ کیا معنی ہے؟ مجھے مسئلہ بھی تو سمجھاؤ نا، کہ 2 روٹیاں جو ہیں وہ تو کھانی ہے طواف میں، ایک برگر کھانا ہے مقام ابراہیم کے پیچھے، اور ایک پیزا کھانا ہے صفا پہ، اور ایک اسی طریقے سے بروسٹ کھانا ہے مروہ پہ، پھر عمرہ ہوگا؟ اور خدا کا خوف کر، پہلے کھا کے پھر عمرہ شروع کرو۔ تمہیں اس وقت بھی کھانے کی لگی ہوئی ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کریں، وہ فرماتے ہیں اذا جاء العشاء والعشاء، کہ عشاء کی اذان بھی ہو گئی اور کھانا بھی آ گیا، فرماتے ہیں پہلے کھانا کھا لو، نماز بعد میں پڑھنا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھو اور خیال کھانے کی طرف ہو، نماز ہی کھانا بن جائے، لیکن کھانا کھاتے ہوئے خیال نماز کی طرف ہو تو کھانا بھی نماز بن جائے گا۔